نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر چل رہا تھا. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہر ایک اخلاق و کردار کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے. کیوں نہ ہو، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تربیت پائی سب نے. ان کے گھروں میں قرآن اترے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو کچھ ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو اہل بیت میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہیں. اولاد میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انہی سے چلی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اور ساری زندگی، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، مکہ کی 13 سالہ پر مشقت زندگی حضرت فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری. نشیب و فراز، تکلیفیں، مشکلیں، سب کچھ دیکھا اور ہجرت کی آزمائش سے بھی گزری. مدینہ منورہ آ کر پھر بہت ساری آزمائشیں دیکھیں، اپنے سارے بہن بھائیوں کو اپنی زندگی سے رخصت ہوتے دیکھا. آخر میں پھر اپنے والد گرامی کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا. تکلیفیں اور آزمائشیں بھی بہت دیکھیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے زیادہ جو فضائل ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے. کچھ حالات ان کے میں نے پچھلے جمعے میں آپ سے عرض کیے تھے، کچھ باتیں انشاءاللہ آج عرض کروں گا. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ غلط باتیں بھی ہیں، الزامات بھی ہیں. اگر میرا انشراح ہوا، شرح صدر ہوا کہ میں ان کو آئندہ جمعے میں بیان کروں
تو کروں گا، اگر انشراح نہ ہوا تو ان کو چھوڑ دوں گا۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے نمونہ ہے۔ پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا تکلیفیں بہت دیکھی، لیکن کہیں بے صبری شکوہ شکایت کا نام و نشان نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ ان کا نکاح ویسے تو از اول تا آخر ہر بات ہی میرے اور آپ کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے نمونہ ہے، لیکن میں صرف 2-3 باتیں ان کے نکاح کے حوالے سے عرض کروں۔ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کچھ تحائف دیے، اور والدین اگر اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کچھ تحائف دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں دیں، کہیں بستر کا، 2 چکیوں کا، کچھ برتن کا، 2-4 چیزوں کا، وہ زیادہ سے زیادہ 6-7 چیزیں بنتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ چیزیں عطا کی۔ اسی لیے بیٹی کو رخصت کرتے وقت ہمارے یہاں جو جہیز دیا جاتا ہے، اس کا تو حضرت فاطمہ کے اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جہیز خالص ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، تحفہ تحائف دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت ہوتے وقت کچھ تحفے تحائف دینا چاہے تو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو گھر سے رخصت کرتے وقت تحائف دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی مسجد میں پڑھایا۔ مسجد میں ہوا ہے، کسی اور جگہ نہیں ہوا، اور سارے اکابر صحابہ نکاح میں شریک ہوئے ہیں۔ بطور خاص اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات مجلس میں موجود تھے۔ اور جس وقت نکاح کا ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی چونکہ مالی اعتبار سے زیادہ وسعت نہیں رکھتے تھے، تو حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے حبیب میرے پاس کچھ نہیں، ایک زرہ ہے۔ فرمایا چلو اسی کو بیچ آؤ، اسی سے اپنے انتظامات کرو۔ اور اس کا ذکر اہل سنت کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے، شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیعہ کی کتاب ہے، اس میں یہ ساری تفصیل ہے کہ حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار اپنی زرہ بیچنے گئے، آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مل گئے، اور حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کی ترغیب ہی حضرت علی کو سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی اور سعد بن ابی وقاص، ان 4 افراد نے ترغیب دی تھی حضرت علی کو کہ آپ حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال جب حضرت علی اپنی زرہ بیچنے بازار گئے تو آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مل گئے۔ پوچھا علی یہ کیا ہے؟ کہنے کا زرہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کو بیچ کر انتظامات کرو۔ کتنے کیا؟ کہنے کا جی 400 درہم کیا۔ کہنے کہ چل میں ہی خرید لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 400 درہم دیے اور زرہ اپنے قبضے میں لے لی۔ جب معاملہ مکمل ہو گیا تو حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی اب یہ زرہ میری ہو گئی، درہم تمہارے ہو گئے؟ حضرت علی نے فرمایا جی بالکل ایسے ہی ہے، زرہ باپ کی ہے، درہم میرے ہیں۔ فرمایا کہ لو اپنے درہم جو ہے اب وہ میں تمہیں درہم تمہارے حوالے کر چکا ہوں، میں زرہ بھی تحفتاً تمہیں واپس دے رہا ہوں، تم زرہ بھی رکھ لو اور تم درہم بھی رکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی خوشی واپس تشریف لائے اور ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔
رسول کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جو شیعہ کی ایک بڑی مضبوط کتاب ہے، شیعہ مکتبہ فکر کی، اس میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتلائی کہ میری زیرہ بھی مجھے واپس دے دی اور اس کی قیمت بھی مجھے دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے برکت کی دعائیں دی۔ اب لوگ ان کو آپس میں دشمن بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھائی اخراجات کون دے رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی۔ لیکن آج اہل بیت کا نام لینے والے بدبخت حضرت عثمان غنی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان حضرات میں بڑی دشمنیاں ہیں۔ میں نے عرض کیا، آگے وہ بات آتی ہے کہ جی حضرت صدیق اکبر نے وراثت نہیں دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ گرا دیا حضرت فاطمہ پر، ان کا بازو ٹوٹ گیا۔ شاید میں آئندہ جمعے ان کی بھی کچھ وضاحت عرض کروں۔ بہرحال اصل حقیقت یہ ہے، یہ جو الٹی سیدھی باتیں بیان کرتے ہیں یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں نا محرم کے، وہ بیان کرتے ہیں، وگرنہ یہ ساری باتیں خود دونوں مکاتب فکر کی مستند کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ جب نکاح ہوا مہر کیا رکھا؟ ہمارے یہاں مہر فاطمی کے بارے میں بھی وہ 32 روپے ہیں جی، کتنے ہیں؟ مہر فاطمی کتنا ہے؟ 32 روپے بنا رکھا ہے ہم نے۔ حالانکہ میں ابھی نماز سے پہلے وہ نکال رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر کتنا ہے، تو بھائی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جو مہر بنتا ہے وہ 131 تولے چاندی ہے۔ بھائی کتنا؟ 100۔ تو بھائی چاندی کا تازہ ریٹ کسی کو پتہ ہے کتنی ہے جی؟ 2700۔ ہم صرف سمجھنے کے لیے کر لیتے ہیں، چلو 3000 لگا لو۔ اب 131 کو ضرب دو بھائی 3 سے، تقریباً 4 لاکھ پر پہنچ گیا کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مہر کتنا ہے؟ مہر فاطمی 4 لاکھ روپے، اور ہم نے یہ 32 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکالے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے کسی موقع پر عرض کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کا مہر بہت زیادہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ کا جو مہر ہے نا وہ تو 3.25 کروڑ سے اوپر جاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر تو بھائی کہاں پہنچتا ہے؟ وہ 3 کروڑ سے بھی اوپر جاتا ہے۔ بہرحال یہ نکاح ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب رخصت کرنا تھا، میں ذرا حضرت فاطمہ کی اس سیرت کو زیادہ بیان کرتا ہوں جس سے پتہ یہ چلے کہ اس معاشرے میں اہل بیت کا مقام کیا تھا، چونکہ اس وقت پوری دنیا میں بعض قوتیں اس پر زور لگاتی ہیں کہ وہ اہل بیت کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا، یہ سارے صحابہ دشمن تھے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہائش نہیں تھی، رہائش کا مسئلہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے لگاؤ بہت تھا۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا، اللہ کے نبی جب سفر پر جاتے سب سے آخر میں کس کے گھر سے نکلتے، اور جب واپس آتے سب سے پہلے کس سے ملتے؟ حضرت فاطمہ جب ملنے آتی اللہ کے نبی کھڑے ہوتے، سینے سے لگاتے، حضرت فاطمہ کو چومتے، اور حضرت فاطمہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چومتی، لگاؤ بہت تھا۔ اب حضرت علی کے پاس کوئی رہائش نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے خود ہی عرض کیا، اللہ کے حبیب یہاں پاس فلاں صحابی کے مکان ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ وہ میرے لیے ایک مکان آپ کو اور دے دے۔ بھائی یہ کس نے کہا؟ حضرت فاطمہ نے۔ وہ تھے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ حارثہ سے میں پہلے 2-3 مکان لے چکا ہوں، اب مجھے شرم آتی۔ چونکہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو حضرت حارثہ بن نعمان نے پہلے ایک مکان پیش کیا، پھر دوسرا کیا، بعض میں ہے کہ تیسرا پیش کیا۔ تینوں مکان حارثہ بن نعمان نے کس کو دے دیے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ مجھے شرم آتی ہے، وہ مجھے 3 مکان پہلے دے چکے ہیں، تحفتاً ہدیتاً، قیمتاً نہیں، تحفتاً، اب مجھے شرم آتی ہے میں ان سے اور مانگوں۔ چلتے یہ بات حضرت حارثہ بن نعمان کے پاس بھی پہنچ گئی۔ حضرت حارثہ بن نعمان کو جیسے ہی پتہ چلا، بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور آ کر اللہ کے حبیب سے کہا اللہ کے حبیب مجھے پتہ چلا ہے آپ کو اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے علی کے لیے مکان کی ضرورت ہے، لیکن آپ شرم کی وجہ سے مجھ سے کہہ نہیں رہے ہیں، چونکہ 2-3 مکان پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، آپ شرم کی وجہ سے مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، ضرورت ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں حارثہ بات ایسے ہی ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان نے قسم کھائی، قسم کھا کے کہا اللہ کے حبیب میں اس پر قسم کھاتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میرے مال میں سے جو آپ لے لیں وہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو میرے پاس رہ جائے، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اگر آپ مجھ سے اور مکان لے لیں گے، میرے پاس اور مکان بھی ہیں، مجھے جو آپ لیں گے وہ زیادہ محبوب ہے۔ یہ کہہ کر تیسرا چوتھا مکان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن اور حضرت حسین ساری زندگی جس مکان میں رہے، بھائی وہ حضور کے ایک صحابی حضرت حارثہ بن نعمان کا دیا ہوا تھا۔ کس کا مکان تھا؟ لیکن ہمیں محرم میں کیا کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو سارے کیا تھے؟ اہل بیت کے دشمن تھے۔ کیوں بھائی یہی آتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو اہل بیت کے دشمن تھے۔ اور میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا ہے، حضرت حارثہ بن نعمان کی اس قربانی کو اللہ نے ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا۔ بھائی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ اپنے روضہ اطہر میں۔ یہ روضہ والے وہی مکان ہیں، یہ سارے کس کے ہیں؟ حضرت حارثہ بن۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روئے زمین پر حضور کا روضے والی جگہ کیا ہے؟ سب سے افضل ہے۔ اب حارثہ بن نعمان کو، ان صحابی کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ آج روضہ رسول انہی کے 4 مکانوں پر مشتمل ہے۔ یہ ساری جگہ حضور کو کس نے دی تھی؟ حضرت حارثہ بن نعمان۔ یہ اللہ کا، بھائی اللہ جب کسی کا قبول کر لے۔ اور میں اگر آپ کو سچ بات عرض کروں، جب بھی روضہ رسول پر حاضری ہوتی ہے نا تو سلام کے بعد میں حضرت حارثہ بن نعمان پر بھی ضرور ایصال ثواب کرتا ہوں، اور وہاں جب بھی بیٹھتا ہوں نا تو مجھے اتنا رشک آتا ہے کہ یار اس صحابی نے کیا نصیب پائے ہیں، قیامت تک اس قطعہ پر، اس ٹکڑا پر، حارثہ بن نعمان کے مکانوں پر جو اب روضہ رسول ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں زندگی گزاری، اور حضرت علی میں نے ابھی عرض کیا کہ مالی طور پر وسعت نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی سے پوچھ لیا کہ امیر المومنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے آپ کے گھر میں کیسی زندگی گزاری ہے؟ حضرت علی نے افسوس سے کہا یار تم نہ ہی پوچھو بہتر ہے۔ کیا فرمایا؟ تم نہ ہی پوچھو، چونکہ حضرت فاطمہ کی وہ زندگی بڑی مشقت والی ہے۔ فرمایا کہ حضرت فاطمہ گھر کے سارے کام کاج کچھ کرتی، میرے سواریوں کے لیے جو گٹھلیاں وہ بھی خود ہی کوٹا کرتی، کھانا بھی پکاتی، اور فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ ہمارے پاس ایک دمبے کی کھال تھی، اسی کے اوپر فاطمہ میرے اونٹ کو، میرے گھوڑے کو چارہ ڈال دیتی، اسی پر سو جایا کرتی، کپڑے میلے کچیلے رہتے، ہاتھوں پہ گٹھے پڑ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے تو میرے گھر میں اسی طرح زندگی گزاری ہے، لیکن ایک جملہ بھی تاریخ میں حضرت فاطمہ کی زبان مبارک سے شکوے کا نہیں ہے، شکوے کا نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ غلام آئے، اس کی تفصیل صحیح بخاری میں بھی آتی ہے، اس بخاری میں اس کی تفصیل ہے کہ ایک مرتبہ غلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، اور حضرت فاطمہ وہاں گئیں، کچھ اور لوگ تھے شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکیں، اور حضرت عائشہ کو اپنی ضرورت بتا کر آ گئی کہ میرا گھر میں گزارا اس طرح ہوتا ہے، اللہ کے حبیب سے کہیے مجھے کوئی غلام اور باندی دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں حضرت عائشہ نے بتلایا، حضور تشریف لائے۔ اب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کی رعایت بھی اتنی کرتے تھے، تشریف لائے، پتہ تھا کہ میرے جواب سے فاطمہ کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے، اس کی تفصیل آتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت فاطمہ لیٹے ہوئے تھے، ہم اللہ کے نبی کو دیکھ کر کھڑے ہونے لگے، فرمائے نہ بیٹھے رہو۔ اللہ کے نبی بے تکلفی سے ہمارے درمیان میں بیٹھ گئے اور کہا فاطمہ تم میرے پاس آئی تھی، کیا کام تھا؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب گھر کے کام کاج کا مجھ پر وزن ہوتا ہے، آپ مجھے غلام دے دیجئے، ایک باندی دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ،
اصحاب صفہ کے یہاں فخر و فاقہ ہیں، جب تک میں ان کا انتظام نہ کر لوں میں آپ کو غلام نہیں دے سکتا۔ اور حافظ ابن حجر نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنے اہل بیت کی تربیت یوں کی تھی، ان کو یہ سمجھایا کہ یہ جو دنیا کی مال و دولت ہے اپنے دامن کو اس سے بچا کر رکھو، اپنے دامن کو اس سے کیا رکھو؟ بچا کر رکھو۔ اس لیے حضور نے فرمایا فاطمہ میں تجھے اس سے بہتر نہ بتا دوں؟ دو باتیں بتائیں، دو دعائیں بتائیں۔ ایک تسبیح فاطمہ، فرمایا تو کام کاج کرتی ہے، رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ کیا پڑھ لیا کر؟ ہم یہ جو فجر اور عصر کے بعد پڑھتے ہیں ہم اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، یہ تسبیح فاطمہ نہیں ہے، یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا۔ فجر کے بعد، نماز کے بعد اور عصر کے بعد ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں بھائی یہ تسبیح فاطمہ نہیں ہے۔ تسبیح فاطمہ رات کو سوتے ہوئے بستر پر 100 مرتبہ اللہ کو یاد کرنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو پڑھنا، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ ہمارے یہاں اور مشہور ہو گئی بہرحال۔ اور دوسرے کی لمبی دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا فاطمہ یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا نتیجہ تھا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ساری زندگی دنیا کی مال و دولت سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت فاطمہ کی ساری زندگی پر اگر توجہ ڈالی جائے نا تو حضرت فاطمہ کی سیرت کا خلاصہ 3 باتیں۔ بھائی کتنی باتیں؟ نمبر 1 وفا، نمبر 1 کیا؟ وفا۔ اپنے والد اور اپنے شوہر نے جو کہہ دیا حضرت فاطمہ نے اس کو پورا کیا۔ وفا، والد نے اور شوہر نے جو کہہ دیا حضرت فاطمہ نے بھائی فوراً کیا کیا؟ اس کو پورا کیا۔ نمبر 2 سخاوت۔ حضرت فاطمہ تو یہ بات میں آپ سے عرض کروں، حضور علیہ السلام اور اہل بیت کے یہاں جو مالی کمزوری تھی نا وہ یہ اس وجہ سے تھی کہ ان حضرات کے پاس جو کچھ آتا تھا دوسروں پر لٹا دیتے، اپنی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ ظاہرہ بیٹیاں کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخیہ تھی، جو کچھ آیا غریبوں پر لٹا دیا۔ اور اہل بیت میں سے میں نے آج تک کسی اہل بیت کے تذکرے میں کسی جگہ بخل والی بات نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو سخاوت بہت دی تھی، بہت سخی تھے، اور ان کی سخاوت کے واقعات پڑھ کے میں سچ بات عرض کروں حیرت زدہ۔ ہمارے یہاں وہ حاتم طائی مشہور ہو گیا، حاتم طائی بھی سخی تھے، حقیقت میں دنیا کے سب سے بڑے سخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے سخی کیا ہیں؟ اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنی سخاوت ان کے یہاں کہ اپنی حالت کمزور ہے لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور تیسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ 3 باتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت کا خلاصہ ہیں۔ نمبر 1 وفا، جو والد اور شوہر نے کہہ دیا اس کو 100% کیا کیا؟ پورا کیا۔ میں مثال عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لائے، اور اللہ کے نبی جنگ سے آتے ہوئے سب سے پہلے کہاں آتے تھے؟ ابھی میں نے بیان کیا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر۔ ایک مرتبہ تشریف لائے، صحیح بخاری میں، ترمذی میں، حدیث کی اور کتابوں میں، اور یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی دروازے پر کھڑے ہوئے، اندر نہیں گئے، واپس تشریف لے گئے، اور حضرت فاطمہ منتظر تھی کہ میرے ابا تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب تھوڑی دیر انتظار کی، پتہ چلا کہ دروازے کے باہر سے ہی تشریف لے گئے ہیں، گھر نہیں آئے۔ حضرت فاطمہ بہت بے چین ہوئی کہ پتہ نہیں میرے ابا کیوں ناراض ہو گئے۔ فوراً حضرت علی سے کہا پتہ کرو کہ اللہ کے حبیب دروازے پر تشریف لائے ہیں اور یہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ حضرت علی گئے، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کی پریشانی اور بے قراری کا ذکر کیا کہ اللہ کے حبیب فاطمہ تو آپ کے آنے کی منتظر تھیں، آپ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، آپ دروازے سے ہی واپس تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک بات مجھے پسند نہیں آئی، میں اس کی وجہ سے واپس آ گیا۔ حضرت علی نے پوچھا وہ کیا؟
فرمایا کہ تمہارے دروازے پر اس طرح کا بڑا منقش پردہ لٹکا ہوا ہے، بڑے پھولوں والا پردہ لٹکا ہوا ہے۔ بھائی اگلی بات کا خیال دیکھنا ذرا، مجھے یہ گوارا نہیں کہ آل محمد کے دروازے پر اس طرح کے منقش پردے، اس طرح کے منقش پردے۔ حضرت علی آئے، حضرت فاطمہ کو بتایا، حضرت فاطمہ نے فوراً پردہ اتار دیا، فوراً کیا کر دیا؟ پردہ اتار دیا۔ اگلی بات، حضرت علی سے کہا میرے ابا سے پوچھ کے اب اس کا کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں گھر والوں کو صدقہ کر دو، فلاں گھر والوں کو کیا کر دو؟ اب اس سے حافظ ابن حجر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں اس سے آگے، فرمایا اس سے پتہ چلا کہ اس پردے کا استعمال ناجائز نہیں تھا۔ بھائی اس پردے کا استعمال ناجائز، اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ یہ پردہ فلاں گھر والوں کو دے آؤ۔ اس سے پتہ چلا پردہ جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آل محمد کے دروازے پر اس طرح کی منقش چادر کو پسند، اور آگے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا میرا اور میرے اہل بیت کا دنیا سے کیا لینا دینا، میرا اور میرے اہل بیت کا دنیا سے۔ اس سے تو ایک یہ پتہ چلا، دیکھو بھائیو، آدمی اپنے اوپر تو سب کچھ کر لیتا ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے رزق کی وسعتیں مانگتا ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ چپ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے لیے بس اتنا مانگا، اللہ ان کو اتنا دے بس جس سے ان کا کیا چلتا رہے، گزارا جائے۔ فرمایا نہ فاطمہ، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں اپنے تخیل میں کہ اللہ کے نبی کو یہ خیال آیا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نبی کی بیٹی پر کے دروازے پر اس طرح کے پردے۔ فرمایا نہ، اور ادھر سے قربان جائی حضرت فاطمہ کی وفا پر بھی فوراً وہ پردہ اتار تو پہلے ہی دیا تھا، حضرت علی کو دیا، جاؤ جا کے جس گھر والوں کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کو جا کے دیا۔ تو میں 3 باتیں عرض کر رہا تھا حضرت فاطمہ کی سیرت کا خلاصہ 3 باتیں۔ نمبر 1 وفا، جو والد اور شوہر نے کہہ دیا اس کو 100% کیا کیا؟ پورا کیا۔ نمبر 2 بھائی سخاوت، اور نمبر 3 حیا۔ نمبر 3 کیا؟ حیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا بہت با حیا تھی۔ آپ ان کے حیا کا اندازہ ایک واقعہ سے لگا لیجئے۔ جب آخری وقت آیا نا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ پاس تھی۔ یہ عظیم الشان خاتون ہیں، بڑی عظمتیں حاصل ہیں اس عورت کو، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں یہ پہلے نکاح میں تھی حضرت جعفر طیار کے۔ بھائی کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار۔ انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرتیں کی ہیں، اور نجاشی والا واقعہ یاد ہے نا، حضرت جعفر نے جو تقریر کی تھی تو حضرت اسماء اس سفر میں ساتھ تھی۔ حضرت جعفر کا جب انتقال ہو گیا تو یہ نکاح میں آ گئیں سیدنا صدیق اکبر کے رضی اللہ عنہ۔ کس کے نکاح میں آئیں؟ اور جب سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ نکاح میں آ گئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت فاطمہ کی جگہ۔ اور اہل بیت کی اس عظیم صحابیہ نے، بھائی کس نے؟ بولو میرے ساتھ، کس نے؟ صحابیہ نے۔ ہمارے یہاں محرمی ماتمی مخلوق تو یہ بتاتی ہے نا کہ یہ سارے صحابہ دشمن تھے، یہ سارے صحابہ کیا تھے؟ اب آخری وقت میں حضرت فاطمہ کو سنبھالنے والی کون ہے؟ حضرت اسماء بنت، بھائی کس کی بیوی ہیں؟ یار آپ بولتے نہیں میرے ساتھ۔ صدیق اکبر کا بھی بھائی نام لو۔ کس کی بیوی ہیں؟ سیدنا جب حضرت فاطمہ فوت ہوئی ہیں، حضرت فاطمہ کی تجہیز و تکفین کے، غسل کے سارے مراحل حضرت اسماء بنت امیس نے ہی غسل دیا، انہوں نے ہی کفن دیا، انہوں نے ہی کیا دیا ہے۔ اب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کو آخری وقت میں غسل کون دے رہی ہے؟ صدیق اکبر کی۔ اچھا بھائی کون؟ تھوڑا سا غور کرنا، حضرت جعفر تو پہلے حضور کی زندگی میں کیا ہو گئے؟ یعنی اس وقت حضرت جعفر کی وہ بیوی نہیں تھی، اور اتنا طے ہے کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے کسی اور عورت سے نکاح، اور اتنا بھی طے ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد
صدیق اکبر حضور کی وفات کے بعد کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 2 سال۔ تو جس وقت یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اس وقت حضرت اسماء بنت امیس کس کی بیوی ہیں؟ نتیجہ آپ خود نکال لو۔ جس وقت حضرت فاطمہ کو آخری موقع پر سنبھال رہی ہیں تو حضرت اسماء بنت امیس اس وقت کس کی بیوی ہیں؟ کہتے ہیں جی صدیق اکبر نے وراثت نہیں دی، حضرت عمر نے دروازہ گرا دیا۔ حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ میں انشاءاللہ اندر جمعہ عرض کروں گا۔ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے دروازہ گرا دیا، حضرت فاطمہ کا بازو ٹوٹ گیا اور حضرت فاطمہ امید سے جی بچہ ساقط ہو گیا۔ ساری باتوں کو ایک طرف کر دو، یہ فاطمہ بذات خود اتنی دلیر تھی، اس شیر کی بچی تھی کہ مکی زندگی میں تنے تنہا کافروں کو حضرت فاطمہ للکارتی تھی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا جس وقت حضور کے اوپر گندگی پھینکی کون آیا؟ اور خود شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں ہے ابو جہل کو حضرت فاطمہ نے ٹھیک ٹھاک سنائی، اور حضرت فاطمہ 13-14 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تکلیف میں ساتھ تھی۔ بھائی شیر کی بچی کیا ہوگی؟ بزدل ہوگی؟ اگر کوئی بھی نہ ہوتا، حضرت فاطمہ بذات خود اتنی دلیر تھی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے کافروں کو غزوہ خندق میں قتل کیا تھا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ بنو ہاشم کی عورتیں مردوں سے زیادہ دلیر تھی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہے، محرم میں یوں بتاتے ہیں کہ جیسے اہل بیت تو بزدل تھے، بس ان کو مولی گاجروں کی طرح کاٹ دیا۔ جناب اہل بیت کی عورتیں اتنی بہادر تھی۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا غزوہ خندق میں، وہ ایک یہودی جاسوس آیا تھا، حضرت صفیہ نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا تھا اس کو پکڑو، حضرت حسان نے کہا تھا میں، حضرت صفیہ نے کہا، حالانکہ وہ حضرت صفیہ کا بڑھاپے کا زمانہ ہے، اس یہودی کو پکڑا اور آگے کیا ہے کہ لکڑی سے مار مار کے اس کا سر کچل دیا کہ نہیں؟ اس کا سر کچل دیا۔ اہل بیت کی جو عورتیں تھیں، حضور کی جو پھوپھیاں بیٹیاں، یہ بذات خود اتنی دلیر تھیں۔ اگر حضرت فاطمہ پر دروازہ گرا دیا، حضرت فاطمہ مقابلہ کے لیے اکیلی کافی تھی، اور 7 شوہر بھی شیر ہے، اسد اللہ الغالب ہے، اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ بہرحال بات دور چلی گئی۔ تو بات میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا تو آخری وقت میں پاس کون موجود ہیں؟ کیوں؟ صدیق اکبر قسمیں کھا کے فرما چکے تھے، البدایہ والنہایہ 3 جلد میں بھی ہے، اور حضرت عمر نے یہ بات فرمائی تھی۔ حضرت عمر اور صدیق اکبر دونوں نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اہل بیت سے، نبی کے اہل بیت سے زیادہ محبت ہے۔ اسی حق کے لیے جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی تو صدیق اکبر نے اپنی بیوی جو بعد میں حضرت علی کی بیوی بنی ان کو حکم دیا کہ تم کس کی خدمت میں جاؤ؟ حضرت اب رسول اللہ، اب آؤ ذرا واپس، جب حضور گئے دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری خدمات کس نے انجام دی؟ صدیق اکبر کی بیٹی نے۔ بھائی بولو کس نے؟ حضرت فاطمہ جب دنیا سے گئیں تو آخری خدمات کس نے انجام دی؟ صدیق اکبر کی بیوی نے۔ تو بھائی صدیق اکبر اہل بیت کے دشمن ہوئے یا اہل بیت کے نوکر اور خادم ہوئے؟ اور بھائی سمجھ رہے ہو سارے میری بات؟ حضور علیہ السلام کے آخری لمحات حضرت عائشہ کی گود میں، اور حضرت فاطمہ الزہرا کے آخری لمحات کس کی گود میں ہے؟ صدیق اکبر کی بیوی کی گود میں۔ کوئی تعلق تھا تو صدیق اکبر نے اپنی بیوی کو بھیجا۔ اور یہ شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت فاطمہ، اب حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آیا نا، میں 3 باتیں عرض کر رہا تھا، نمبر 1 وفا، نمبر 2 سخاوت، اور نمبر 3 حیا۔ حضرت فاطمہ جب آخری وقت آیا تو حضرت اسماء بنت امیس سے کہا، اسماء میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں۔ جس وقت میت کا عورت کا جنازہ مرد لے کر جاتے ہیں، نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں، اس کے اوپر جو چادر بچھائی جاتی ہے نا، اس چادر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میت مرد کی ہے یا عورت کی۔ اب جب میرے اوپر مرد نماز جنازہ پڑھیں گے تو چادر سے پتہ چلے گا کہ میت کس کی ہے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہوں، آخری وقت میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ آپ حیا کا اندازہ لگا رہے ہیں؟
میں اس مرتبہ میں محرم کے یہ جو 7, 9, 10 ہیں، میں باہر جانے سے بچتا ہوں. 7 والے دن مجھے پتہ نہیں تھا، یہاں مسجد کے گیٹ پر میں آیا تو ماشاءاللہ اہل بیت کے جو ٹھیکیدار ہیں وہ گزر رہے تھے اور ان کی خواتین بھی گزر رہی تھی. تو سچ بات یہ کہ شرم کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں تھا. اب سب ننگے پاؤں، اور یہاں تک اگلی بات بھی کر دوں بھائی، اجازت ہے کر دوں. یہاں 4-5 لڑکے کھڑے تھے موبائل لے کے. میں اصل میں ان کو دیکھنے گیا تھا کہ یہ بچے کیوں کھڑے ہیں، نوجوان سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، یہ کیوں کھڑے ہیں. وہ جب میں آگے خواتین دیکھی پھر مجھے صورتحال سمجھ آ گئی. میں نے کہا خبیثو، مسجد کے دروازے کو تو معاف کر دو. بھائی پورے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں یہ بڑی اعلیٰ ایک سازش ہے کہ اہل بیت کے مناقب بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی سیرتوں کو بیان، اور ہم بھی اسی ڈگر پر چل پڑے ہیں کہ ہم ربیع الاول میں حضور کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان. بھائی شاید میں پڑھے لکھے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے صاحب مطالعہ حضرات بیٹھے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عمومی سی بات کر رہا ہوں. کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ صدیق اکبر کی بیوی نے ہی آخری سارے معاملات طے کیے؟ چند پڑھے لکھے حضرات کے علاوہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا. اب حضرت آخری وقت آیا، فرمایا میں اس وجہ سے پریشان ہوں. حضرت فاطمہ فرما رہی ہے کہ جب مرد جنازہ پڑھیں گے میرے اوپر کی چادر سے پتہ چلے گا کہ میت کس کی ہے، عورت کی ہے، میں اس وجہ سے دکھی ہوں. حضرت اسماء بنت امیس نے کہا فاطمہ تو پریشان نہ ہو، میں جب اپنے شوہر حضرت جعفر کے ساتھ حبشہ میں تھی نا، وہاں میں نے حبشہ میں عورتوں کی نماز جنازہ عورتوں کی دیکھا کہ جب ان کی میت جاتی ہے نا تو وہ چادر، وہ چارپائی کے دائیں بائیں یوں چھڑیاں باندھ کے، رسی باندھ کے اس کے اوپر یوں چادر ڈال دیتے ہیں. تو میں تیرے لیے ایسا کر دوں گی، پریشان نہ ہو. یہ کس نے کہا؟ حضرت اسماء بنت. اب حضرت فاطمہ کو اتنے میں بھی قرار نہیں آیا، کہا نہ اسماء مجھے کر کے دکھاؤ، میں دیکھوں کہ جسم چھپتا ہے کہ نہیں. حضرت اسماء بنت امیس جو اس وقت بیوی تھی سیدنا صدیق اکبر کی، انہوں نے چارپائی بچھائی، سیڈوں پر اسی طرح چھڑیاں باندھی، اوپر رسیاں باندھی، اور اوپر پھر پوری چادر دے کر. یہ طریقہ مسلمانوں میں عورتوں کے نماز جنازہ کا حضرت اسماء سے چلا تھا، یہ حبشیوں کا طریقہ تھا. جب پوری چادر دے کے دکھایا نا تو آگے الفاظ میرا تو حوصلہ نہیں پڑتا ان کو بیان کرنے کا. حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے حضرت فاطمہ دنیا میں تشریف فرما رہی. 6 مہینے میں حضرت فاطمہ کبھی بھی نہیں مسکرائیں، مسکراہٹ ہونٹوں پر آتی ہی نہیں تھی. بس یہ زندگی کا آخری لمحہ تھا. جب یہ پردہ دیکھا نا پھر مسکرائیں. حضرت اسماء سے کہا ہاں اسماء اس میں پردہ اچھی طرح ہو جاتا ہے، میرے لیے ایسا ہی کرنا، میرے لیے کیا کرنا، ایسا ہی کرنا. اور پھر ان کے انتقال پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا جو اس وقت زوجہ تھی سیدنا صدیق اکبر کی، انہوں نے ہی غسل دیا، انہوں نے ہی کفن دیا. حضرت علی نے انتظامات کیے اور عملی طور پر بھائی سارا غسل کس نے دیا؟ حضرت اسماء بنت امیس نے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی زندگی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. مثلا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا زندگی کا ایک یہ بہت نمایاں پہلو تھا، بہت نمایاں پہلو تھا. یہ بات تاریخ میں یا آتی ہے حضرت عمر کے بارے میں اور یا آتی ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں. حضرت فاطمہ کو اللہ کے نبی نے جہاں جو بات فرما دی حضرت فاطمہ اس پر 100% عمل کرتی. حضرت فاطمہ اس پر کیا کرتی؟ ہاں، جو والد گرامی نے جو فرما دیا. اسی لیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے نکاح کا تذکرہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت فاطمہ فوراً سمجھ گئیں کہ میرے ابا علی سے میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، فوراً انکار نہیں کیا. اور حضرت حسن اور حضرت حسین کی زندگیوں میں بھی آتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جو اللہ کے حبیب نے فرما دیا اس پر فوراً کیا ہوگی؟ راضی ہوگی. وہ مشہور واقعہ ہے جب ملنے آئیں، کان میں کوئی بات کہی. اسی لیے حضرت فاطمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ساری راز کی باتیں تھیں، کسی کو بتاتی نہیں تھی، کسی کو بتاتی. اور صدیق اکبر سارے صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے
کہ ہم سے اللہ کے نبی کا راز فاش نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام بیمار ہیں، حضرت عائشہ کے گھر میں ہیں، حضرت فاطمہ ملنے آئیں، حضور بہت خوشی سے ملے اور اکیلے تھے۔ حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا، وہ صحیح بخاری میں، یہ ساری روایت مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، تو حضرت فاطمہ رو پڑی۔ بھائی مشہور روایت ہے کہ نہیں، پچھلے جمعے میں نے ابھی عرض کیا، حضرت فاطمہ رو پڑی۔ حضرت عائشہ یہ منظر دیکھتی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے کچھ اور بات کان میں فرمائی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگ پڑی، مسکرانے لگ پڑی۔ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ میرا جو تیرے اوپر حق ہے، ویسے عمر میں حضرت فاطمہ بڑی ہیں حضرت عائشہ سے، بھائی عمر میں حضرت فاطمہ بڑی ہیں کس سے؟ حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ عمر میں حضرت فاطمہ سے چھوٹی ہیں، ہاں رشتے میں حضرت فاطمہ چھوٹی ہیں اور حضرت عائشہ ماں لگتی ہیں ظاہر ہے، لیکن عمر میں چھوٹی ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ میرا اور تیرا جو رشتہ ہے، میرا جو تیرے اوپر حق ہے، میں اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ کے حبیب نے تجھے کیا کہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فوراً کہا میرے پاس اللہ کے نبی کا راز ہے، میں بتاؤں گی نہیں، میں بتاؤں گی نہیں۔ صحابہ اکرام اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جو بات مجھے بطور راز کہی ہے، مجھے وہ کسی کو بتانی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک دن حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ دونوں بیٹھی باتیں کر رہی، بھائی ان میں دشمنی ہے یا نہیں؟ آپ نہیں میرے چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ہو کہ نہیں؟ بھائی یہ باتیں دشمنوں میں ہوتی ہیں؟ نہیں۔ میں بڑا حیران ہوں، اب یہ روایت بھی شیعہ کتابوں میں بھی ہے، پتہ نہیں یہ دشمن کیسے بناتے ہیں، شیعہ کتابوں میں بھی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، اب دو روایتیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں سب سے اونچی ہیں، دونوں روایتیں حضرت عائشہ سے ہیں۔ بھائی کس سے ہیں؟ بھائی دشمن فضیلت کی بات آگے نقل کرتا ہے؟ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، میں حوالہ صرف عرض کروں، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے میں نے حضرت فاطمہ کو سب سے زیادہ مشابہ پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضرت فاطمہ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا باتیں کرنا، حضور علیہ السلام کے بعد ہم حضرت فاطمہ کو دیکھ کر آپس میں کہا کرتے تھے دیکھ فاطمہ جس طرح چل رہی ہے بالکل ویسے ہی چل رہی ہے جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے۔ بھائی یہ چھوٹی فضیلت ہے، اس سے بڑی فضیلت حضرت فاطمہ یہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے روئے زمین پر فاطمہ کے ابا کے بعد سب سے زیادہ سچا بات کا حضرت فاطمہ کو پایا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھائی جو دشمن ہیں وہ فضیلت آگے ذکر کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی فضیلت کی ساری حدیثیں ہی حضرت عائشہ سے ہیں، صدیق اکبر کی بیٹی سے ہیں۔ بھائی کس سے ہیں؟ صدیق اکبر کی۔ اب یہاں جب حضور کی وفات ہوگی پھر فرمایا کہ فاطمہ میرا تیرا رشتے کا جو حق ہے میں اب پوچھتی ہوں، اب تو اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے نبی نے تیرے کان میں کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں اب میں بتا دیتی ہوں، پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ میری زندگی کا آخر آ رہا ہے، اس مرض میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں اس پر رو پڑی، پھر میرے کان میں کہا فاطمہ تو پریشان نہ ہو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی۔ اچھا اب اس بات کو بھی آگے کون نقل کر رہا ہے؟ حضرت فاطمہ کی دشمن حضرت عائشہ، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بات کو بھی کون ذکر کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ اب ابو ہریرہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ لوگ ابو ہریرہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا ابو ہریرہ سے جو حضرت فاطمہ اور اہل بیت کی فضائل کی جو حدیثیں ہیں پھر وہ نہ ممبروں پر پڑھا کرو، وہ پڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ برا ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، اگر اہل بیت کا دشمن ہے تو اہل بیت کی حدیثیں آگے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے اہل بیت کی کوئی حدیث کی کتاب کھول لیجئے، بخاری مسلم ابو داود ترمذی، کوئی اہل سنت کی کتاب کھول لیجئے، اہل بیت کی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، اہل بیت کی فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے دل میں ڈالا تو انشاءاللہ اس بیان کا اگلا حصہ